اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین و سامعین، آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے کچھ عناوین بیان کر رہا تھا۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو آپ کے موبائل کے سکرین کے سامنے ہم نے پاور پوائنٹ کی شکل میں لایا ہے، اس میں سے ایک فضیلت ہے جبرائیل کا نزول اور مستقبل کے بارے میں خبریں دینا۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد وحی کا سلسلہ جاری و ساری رہا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا کوئی نظریہ اہل تشیع کے ہاں موجود نہیں ہے۔ خاتم الانبیاء کی رحلت کے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہوا ہے، آخری وحی نازل ہوئی ہے۔ البتہ فرشتوں کا نزول کا جو سلسلہ تھا وہ جاری و ساری ہے یا نہیں، تو اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے فرشتے پیغمبر کی رحلت کے بعد بھی نازل ہوئے، حتیٰ جبرائیل امین بھی نازل ہو گئے اور ابھی بھی نازل ہو رہے ہیں۔ سورہ قدر کی آیت کے مطابق کم سے کم شب قدر کی رات کو آسمان سے ملائکے نازل ہوتے ہیں روئے زمین پر۔ البتہ کس ہستی پر نازل ہوتے ہیں یہ فرشتے، کہاں نازل ہوتے ہیں، کیوں نازل ہوتے ہیں، اس میں اہل تشیع اور اہل تسنن میں ممکن ہے اختلاف نظر ہو، ورنہ باقی ائمہ کے اوپر بھی فرشتے نازل ہوتے تھے۔ البتہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ قرآن وہی قرآن ہے جو تمام مسلمانوں کے ہاں موجود ہے۔ وحی کا سلسلہ ختم ہوا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، صرف امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پہلے پیغمبر کے پاس تھا، پھر وہی سلسلہ منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن حضرت زہرا کے بارے میں یہ مشہور ہے، ہماری کتابوں میں ابھی بھی ایک دو روایت آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیغمبر کی رحلت کے بعد آسمان سے فرشتے، کچھ اور فرشتے لے کر جبرائیل امین تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے حضرت زہرا کی خدمت میں نازل ہوئے اور حضرت زہرا سے ہم کلام ہوئے۔ تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تا قیامت تک آنے والے تمام حوادث اور واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ زہرا کی نسل سے کون کون امام آئے گا ان کا بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جنت میں پیغمبر کا مقام کیا ہے، سب کچھ وہاں پر جبرائیل امین نے بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ اور یہاں تک بیان کیا ہے کہ حضرت زہرا اور جبرائیل کے درمیان ہم کلام ہوئے۔ کلام ہونے کے بعد ان کی جو گفتگو مولائے کائنات نے لکھی ہے، اور ایک اور روایت میں یہاں پہ بیان نہیں کیا، البتہ وہ بھی کافی کے اندر موجود ہے، تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد جبرائیل امین نازل ہو کر آئندہ آنے والے حوادث اور واقعات کی طرف روشنی ڈالی، تو حضرت امام علی علیہ السلام نے ان کی گفتگو سنی اور ان کو لکھ کر ایک کتاب کی شکل اختیار کی۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے 3 برابر زیادہ اس کتاب کا حجم بنا تھا، اور ایک لفظ اور کلمہ بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود ہو وہاں دوبارہ تکرار ہوا ہو۔ انہی روایات میں سے ایک روایت یعقوب کلینی نے الکافی کے اندر جو نقل کی ہے، باب الحجت کے اندر آخر میں ایک بحث ہے کتاب الحجت، جس کے اندر ہر امام معصوم کی تاریخ ولادت اور وفات اور شہادت کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اور مختصر ان کے فضائل اور کمالات اور ان کی سوانح حیات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ باب الحجت ہے، پھر اسی کے اندر ہر امام معصوم کے لیے الگ الگ ہے۔ ایک بحث انہی میں سے ایک یہ ہے ابواب التاریخ، باب مولد الزہرا
فاطمہ علیہ السلام۔ اس باب کے اندر الکافی میں یہ روایت نقل ہوئی ہے جو کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کانا جبرائیل علیہ السلام یأتیہا، جبرائیل امین حضرت زہرا کی خدمت میں آتے تھے، فیحسن عزاءہا علی ابیہا، اپنے والد بزرگوار کی رحلت کی تعزیت پیش کرتے تھے، ویطیب نفسہا وَيُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَمَكَانِهَا، اور رسول کا مقام کیا ہے، جائے گاہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں جبرائیل امین تسلیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ زہرا کو آگاہ کرتے تھے۔ وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فی ذریتها، پھر جبرائیل امیر نے حضرت زہرا کو اس چیز کے بارے میں بھی آگاہ کیا کہ زہرا کے بعد زہرا کی ذریت میں سے کون کون زہرا کی نسل سے آنا ہے، ان کے بارے میں بھی آگاہ کرتے تھے۔ وَكَانَ عَلِيٌّ علیہ السلام يَكْتُبُ ذَلِكَ، اور ان دونوں کی گفتگو، جبرائیل امین اور حضرت زہرا کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، مکالمہ ہوا ہے، وہ مولائے متقیان لکھتے تھے، فَهَذَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ سلام اللہ علیہا، یہ وہی مصحف فاطمہ ہے، مصحف فاطمہ کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ مصحف فاطمہ کا حجم کسی اور روایت میں بیان کیا ہے، قرآن کے 3 برابر زیادہ ہے۔ یہ روایت کتاب الحجت کے اندر الکافی میں موجود ہے، امام صادق سے منقول ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر کی رحلت کے بعد جبرائیل امین حضرت زہرا کی خدمت میں تشریف لاتے تھے، ایک مرتبہ نہیں بار بار آتے تھے، اور آنے والے حوادث و وقائع کے بارے میں حضرت زہرا کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت زہرا کو یہ خوشخبری بھی پیغمبر نے اپنے دور میں بھی دی تھی، اور پیغمبر کے رحلت کے بعد بھی جبرائیل امین اور دوسرے فرشتے بھی نازل ہوئے ہیں۔ البتہ پیغمبر نے خود اپنی زندگی میں زہرا کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے، یا ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، محدثہ رکھا تھا، محدثہ۔ ٹھیک، محدثہ سے مراد کیا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہو کر حضرت زہرا کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، ہم گفتگو کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں محو ہو جاتے تھے، اس لیے حضرت زہرا کو محدثہ بھی نام رکھا گیا ہے۔ یہ روایت بھی امام صادق سے منسوب ہے، اور جس میں امام صادق نے فاطمہ محدثہ کیوں نام رکھا گیا، اس کی علت اور وجہ یہی بیان کی ہے۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے، تحبط من السماء فتنادیہا کما تنادی مریم ابنۃ، جس طرح حضرت مریم کو ندا دی آسمان سے فرشتے آ کر، قرآن میں صریح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت زہرا کو بھی آسمان سے اترنے والے فرشتے ندا دیتے تھے، فتقول یا فاطمہ، تو پھر فرشتے یہی کہتے تھے، اے فاطمہ، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روئے زمین پر تمام خواتین میں سے انتخاب کیا ہے، آپ پاک و منزہ اور آپ مطہر خاتون ہے، آپ کو ہی انتخاب کیا ہے۔ فقالوا ان مریم، پھر فرشتے یہ بھی کہتے تھے، ان مریم کانت، یہاں یہ آیت کا ہی جملہ ہے، پھر فقالوا، پھر فرشتے یہ کہتے تھے، ان مریم کانت سیدۃ نساء عالمہا، حضرت مریم بتحقیق کیا ہے، اپنے زمانے کی خواتین کے اوپر سیدہ اور سردار کا شرف مریم کو ملا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، جَعَلَكِ سَيِّدَةَ نِسَاءِ عَالَمِكِ وَعَالَمِهَا، آپ کو قرار دیا ہے سیدۃ النساء، آپ اپنے زمانے کی خواتین کے اوپر بھی سیدہ قرار دیا ہے، اور حضرت مریم کے دور کی خواتین کے اوپر بھی سیدہ قرار دی ہے۔ وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، یہ جملہ بہت اہم ہے، اہل سنت کی ہاں بھی یہ اس طرح کی روایات موجود ہے۔ حضرت زہرا واحد وہ خاتون ہے جس کو یہ اعزاز ملا ہے، سیدۃ نساء الاولین والآخرین، حضرت حوا سے لے کر تا قیامت تک آنے والی تمام
پاک دامن، باحیا، باعفت، مطہرہ خواتین میں سے حضرت زہرا کو فضیلت حاصل ہے، سب پر سرداری کا شرف حضرت زہرا کو ملا ہے، اس کو سیدہ قرار دیا۔ یہ علل الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پر بھی موجود ہے، بہار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 206 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ان دو روایتوں کا خلاصہ یہ ہوا، جبرائیل امین بھی حضرت زہرا پر نازل ہوتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے فرشتے بھی حضرت زہرا کے بارگاہ اقدس میں نازل ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کو تسلیت و تعزیت پیش کرتے تھے، آنے والے حوادث کو بیان کیا، اور مولا کائنات نے ان کو جمع کر کے مصحف فاطمہ کے نام پر کتاب جم بندی کی ہے۔ یہ عظمت شاید تاریخ نسوان میں صرف حضرت زہرا کو ملی ہے، کسی اور خاتون کے لیے یہ اعزاز کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔